بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بہت ہی دکھی آدمی ایک بزرگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں۔ میں اپنی بیوی بچی اور اپنی فیملی کو خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں۔ آپ اتنے نیک ہیں، اتنے دعائیں کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ، ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے میں اپنی بری وقت سے باہر آ سکوں۔ میرا بہت برا وقت چل رہا ہے۔ وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایسے وقت میں زندہ رہوں تو کیسے رہوں؟ اپنے فیملی کو کیسے خوش رکھوں؟ مہربانی کر کوئی طریقہ بتائیے۔ مجھے کوئی سیدھی راہ دکھائیے تاکہ میں آسانی سے اسے سمجھ سکوں، کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ بڑے علم اور سمجھداری کی باتیں کریں گے تو شاید میں کبھی سمجھ ہی نہ پاؤں، اس لیے مہربانی فرما کر مجھے آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں کوئی اچھا سا طریقہ بتا دیں جس سے میری زندگی میں بہتری آ جائے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر مسکرایا اور پوچھا کہ کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ انہوں نے سامنے موجود ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اوپر ایک چوٹیوں کا گھر ہے جہاں پر ہزاروں چوٹیاں رہتی ہے۔ تمہیں سننے میں بڑا عجیب لگے گا، لیکن وہ چوٹیاں اس زمین کو خراب کر رہی ہے، اس میں بل بنا کر زمین کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر نہ تو کوئی درخت اگتا ہے اور نہ ہی کوئی گھاس، اور مسجد کی زمین بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تم میرا ایک کام کرو، اس کے بعد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تم 7 روز تک اس پہاڑی پر جاؤ اور ان چوٹیوں کے گھر کو تہس نہس کر دو، اس کو توڑ دو۔ جہاں کہیں بھی تمہیں چوٹیوں کا کوئی گھر ملے تم اسے تباہ اور برباد کر دو۔ اس مسجد کے آس پاس اس پہاڑی پر تم نے چوٹیوں کا کوئی گھر نہیں رہنے دینا ہے، لیکن یاد رہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گھر کو توڑتے وقت کوئی بھی چوٹی نہیں مرنا چاہیے، کیونکہ چوٹیوں کو تمہیں نہیں مارنا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اس بزرگ آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بزرگ آدمی اس سے ایسا کیوں کروانا چاہ رہا ہے۔ وہ تو اس چوٹیوں کا گھر برباد کرنے کو کہہ رہے ہیں، اسے نقصان پہنچانے کو کہہ رہے ہیں۔ آخر نیک بندہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بزرگ آدمی ایسا کیوں کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو ان چوٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا گھر برباد کرنے کو کہہ رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کو کہہ رہے ہیں۔ آخر کون اللہ کا نیک بندہ ایسا کرے گا؟ لیکن چونکہ اس کی اپنی زندگی بڑی مشکل میں تھی اور وہ اس مشکل سے نکلنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اس بزرگ آدمی کی بات مان لی۔ اگلے دن صبح سویرے پہاڑی کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جب وہ پہلے دن پہاڑی پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت ساری چوٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ساری چوٹیاں ایک قطار میں چل رہی ہے اور اناج کے چھوٹے چھوٹے دانے اٹھا کر اپنے گھر میں جمع کرتی جا رہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ اتنی محنت کر کے اپنا گھر بھر رہی ہے، اپنے لیے اناج اکٹھا کر رہی ہے، اور میں ان کے گھر کو تباہ کر دوں، ان کو کتنا برا لگے گا، یہ کتنی برائی کا کام ہوگا۔ لیکن پھر اس نے اس بزرگ کی بات کو یاد کرتے ہوئے، اپنے وعدے کو یاد کرتے ہوئے، دل پہ پتھر رکھ کر اس نے اس گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس اچانک آنے والی آفت سے چوٹیوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ابھی تک جو ساری چوٹیاں ایک قطار میں چل رہی تھی وہ بکھر گئی۔ وہ ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ گھر کو توڑتے ہوئے وہ اس بات کا خیال رکھ رہا تھا کہ کوئی چونٹی اس کے پاؤں تلے آ کر یا اس کے ہاتھوں کی وجہ سے مرنے نہ پائے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر ٹوٹ گیا اور ساری چوٹیاں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگ چکی تھی۔ کرنے کے بعد وہ آدمی دکھی دل کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا۔ وہ اندر سے بہت دکھی تھا، وہ بہت پریشان تھا۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر بھی وہ چوٹیوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اب تو ان چوٹیوں کا گھر تباہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں وہ اب کیا کریں گی۔ اب وہاں واپس جانے کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ چوٹیوں کا گھر خراب کرنے کو ہی بزرگ آدمی نے کہا تھا اور وہ کام تو میں پورا کر چکا ہوں، اب وہاں جانے سے کیا حاصل ہے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس نے 7 دن تک وہاں جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اسے جانا ہی ہوگا۔
یہ سوچ کر اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر اس نے پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑی پر پہنچ کر اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر پچھلے دن اس نے چیونٹیوں کے گھر کو تہس نہس کیا تھا، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ان چیونٹیوں نے پھر سے اپنا گھر اس جگہ پر بنا لیا تھا اور وہ پھر سے اپنے گھر کے لیے سامان اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ آدمی کو یہ لگا کہ یہ چیونٹیاں کتنی بے وقوف ہے، ان کو پتہ ہی ہے کہ کل میں نے ہی ان کا گھر اسی جگہ پر تباہ کیا تھا اور انہوں نے پھر سے اسی جگہ پر اپنا نیا گھر بنا لیا۔ سوچ کر وہ آدمی ہنسنے لگا، چیونٹیوں کی بے وقوفی پر ہنسنے لگا۔ اس نے اس چیونٹیوں کا گھر پھر سے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر سے ان چیونٹیوں میں ہلچل مچ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ چیونٹیاں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی، جھاڑیوں میں جا کر چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی پھر سے ان کا گھر تباہ کر چکا تھا، تسلی کرنے کے لیے کہ اس نے گھر کو اچھی طرح تباہ کر دیا ہے تاکہ چیونٹیاں دوبارہ اس جگہ پر گھر نہ بنا سکے۔ اس لیے اس آدمی نے وہاں پر اس جگہ پر ٹھنڈا پانی گرا دیا تاکہ چیونٹیاں وہاں پر اپنا گھر کبھی نہ بنا سکے۔ اس نے اپنا کام پورا کر پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج رات سوتے وقت وہ آدمی سوچنے لگا کہ کیا بزرگ آدمی مجھ سے صحیح کام کروا رہے ہیں؟ کیا کسی کے گھر کو تباہ کرنا اللہ کے کسی نیک آدمی کو اچھا لگتا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلے دن پھر سے اٹھ کر وہ اس پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ پہاڑی پر پہنچ کر وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اس نے اس گھر کو تباہ کیا تھا اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اب کوئی گھر نہیں تھا، ساری چیونٹیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ اب میرا روز آنے کا کیا فائدہ، کیونکہ چیونٹیوں نے تو اپنا گھر بدل لیا ہے، وہ اب یہاں سے چلی گئی ہیں۔ اس بزرگ آدمی نے تو مجھے 7 دن آنے کو کہا تھا، آج تو تیسرا ہی دن ہے، لیکن اب باقی 4 دن آنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے طے کیا کہ وہ یہاں سے سیدھا اس بزرگ آدمی کے پاس جائے گا اور ان کو یہ ساری خبر بتا دے گا۔ وہ واپس مڑ کر اس بزرگ آدمی کی طرف جانے ہی لگا تھا، تب اس کی نظر اچانک ایک اور گھر پہ پڑی جو کہ چیونٹیوں کا ہی بنایا ہوا تھا، مطلب کہ وہ گھر چیونٹیوں ہی نے بنایا تھا۔ اب وہ چیونٹیاں نئی گھر میں رہنے لگی تھی۔ یہ نیا گھر ان کے پرانے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ جب اس آدمی کی نظر اس گھر پہ پڑی تو اس نے سوچا کہ شاید بزرگ آدمی کو پتا تھا کہ یہ چیونٹیاں اپنا گھر بدل کر کسی قریبی جگہ پر پھر سے بنا لے گی، اسی لیے انہوں نے مجھے 7 دن آنے کو کہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ ان کا نیا گھر بھی توڑنے کو پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو چیونٹیاں اسی طرح اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اپنا کھانا اکٹھا کر رہی تھی۔ جب پرانا گھر ٹوٹا تھا تو وہاں پر بھی اناج کے دانے بچے پڑے ہوئے تھے اور چیونٹیاں وہاں سے بھی اناج اکٹھا کر کے واپس نئے گھر میں لا رہی تھی۔ اب یہاں پر اس آدمی کا دل پھر سے کمزور پڑ گیا، کیونکہ وہ خود بھی ایک کمزور تھا، وہ خود بھی وقت کا مارا ہوا تھا، اسی لیے اس نے اس چیونٹیوں پر رحم آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے، لیکن الٹا وہ ان کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ لیکن اس بزرگ آدمی کی بات کو یاد کرتے ہوئے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ پھر سے اس گھر کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس دفعہ بڑے ہی طریقے کے ساتھ بنا کسی چیونٹی کو نقصان پہنچائے وہ گھر تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے تھوڑا زیادہ وقت لگا کیونکہ کسی بھی چیونٹی کو نقصان نہ پہنچنے کی شرط اس بزرگ آدمی نے پہلے ہی لگا رکھی تھی، اس لیے وہ بڑے ہی طریقے کے ساتھ اس گھر کو تباہ کر رہا تھا۔ آخر کار اس آدمی نے اس گھر کو بھی تباہ کر دیا۔ اس گھر کو تباہ کرنے کے بعد بڑے ہی دکھی دل سے، پہلے سے بھی زیادہ دکھی تھا کیونکہ اس نے اس کا نیا گھر بھی توڑ دیا تھا جو چیونٹیوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ وہ چیونٹیوں کو بسنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو ایک برا آدمی اور ظالم انسان سمجھنے لگا تھا۔ وہ اپنے گھر پر دکھی دل کے ساتھ واپس آیا۔ رات سونے سے پہلے اس نے پھر سے سوچا کہ میں کتنا بڑا شیطان ہوں، کتنا بڑا ظالم ہوں۔ پرانا گھر تو چھوڑو، میں تو ان چیونٹیوں کو کہیں بھی بسنے کی جگہ نہیں دے رہا۔ وہ چیونٹیاں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی کہ میں کتنا بڑا ظالم اور کٹھور انسان ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے دکھی دل کے ساتھ اپنے کام پر پچھتاتے ہوئے وہ سو گیا۔ لیکن اگلے دن پھر بھی اسے پہاڑی پر جانا تھا، اپنے وعدے کے مطابق 7 دن اسے پہاڑی پر جانا ہی تھا۔ ایک بار پھر سے وہ جب پہاڑی پر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بار ایک اور جگہ پر چیونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔
وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت سے کام کر رہی تھی اور انہوں نے ایک ہی رات میں پہلے سے زیادہ بڑا گھر بنا لیا تھا اور وہ اب پھر سے اپنا اناج اور کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو لگا کہ اس چیونٹیاں کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ میں ان کو بار بار یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ پھر وہیں پر اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ میں ان کو یہاں پر کبھی بسنے نہیں دوں گا؟ یہ چیونٹی دیکھنے میں تو اتنی چھوٹی ہے لیکن یہ مجھ سے پھر بھی ہار نہیں مان رہی۔ اب کی بار اس آدمی کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر ان کے گھر کو خراب کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بار خراب کرتے ہوئے چیونٹیاں بھی اس کے پیر کے تلے آ کر مر گئی۔ وہ آدمی چونکہ غصے میں تھا اس لیے اس نے اس بات کا خیال نہ کیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے دیکھا کہ چیونٹیوں کا اس نے کتنا نقصان کر دیا ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور وہ روتا ہوا اپنے گھر کے طرف بھاگ گیا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا کہ میں ان چیونٹیوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوں، اب اس سے زیادہ میں ظالم نہیں بن سکتا۔ یہی سوچ کر وہ اگلے دن چیونٹیوں کے لیے تھوڑا سا آٹا لے کر اس پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے۔ آج اس کے دل میں چیونٹیوں کے لیے محبت تھی، آج وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا تو چیونٹیاں ایک بار پھر سے ایک نئے گھر کو بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بڑی پیار سے چیونٹیوں کے گھر کے پاس بیٹھ گیا اور اپنا لایا ہوا آٹا ان چیونٹیوں کے پاس بکھیر دیا۔ وہ چیونٹی اس کا آٹا کھانے لگی۔ جب تک 7 دن پورے نہ ہوئے وہ اگلے دنوں تک ایسا ہی کرتا رہا۔ وہ روز صبح جاتا، اپنے ہاتھوں سے ان چیونٹیوں کو آٹا کھلاتا اور ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتا۔ 7 دن پورے ہونے کے بعد وہ اس بزرگ آدمی کے پاس واپس آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر ان سے بولتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے ان چیونٹیوں کا گھر تباہ کرنے کی بہت کوشش کی، میں نے ان کا گھر تباہ بھی کیا، 1 بار نہیں 4 بار تباہ کیا، لیکن وہ چیونٹیاں پھر سے اپنا گھر بنا لیتی تھی۔ ہر روز وہ پھر سے محنت کر کے پھر سے اپنا نیا گھر بنا لیتی تھی۔ 4 دن کے بعد میرے اندر ہمت نہ رہی، میں اس سے زیادہ ظالم نہیں بن سکا، میں ان کے گھر کو نہیں توڑ پایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، گزارش ہے مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ آدمی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا چلے جانا، پانی تو پی لو، تھوڑے دیر کے لیے رک جاؤ، اس کے بعد چلے جانا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ آدمی اس کے لیے پانی لاتے ہیں۔ پانی پلانے کے بعد اس بزرگ آدمی نے پوچھا کہ مجھے تم بتاؤ تو صحیح، چیونٹیوں کا گھر کیوں نہیں تباہ کر سکے؟ وہ چیونٹیاں تو چھوٹی سی ہے اور تم اتنے بڑے اور اتنے طاقتور ہو، تم ان چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گھر بھی تباہ نہیں کر پائے؟ کہاں ہے تمہاری طاقت اور کہاں ہے تمہاری سمجھداری؟ کیا تم ان چیونٹیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے اس چیونٹیوں کا گھر تباہ کیا تھا، بار بار کیا تھا، ایک بار تو غصے میں آ کر ان کو نقصان بھی پہنچا دیا تھا، لیکن جس دن میں نے ان کو نقصان پہنچایا اسی دن مجھے لگا کہ میں ان کو کیوں نقصان پہنچا رہا ہوں، کیوں ان کو اتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے بڑا پچھتاوا ہوا، بڑی شرمندگی ہوئی اور اسی دن کے بعد میں نے ان کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ سن کر اس بزرگ آدمی نے کہا کہ یہی تو سیکھنے کی بات ہے، ایک چھوٹی سی چیونٹی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیتی ہے۔ میں نے تمہیں ان چیونٹیوں کا گھر تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم ان چیونٹیوں سے کچھ سیکھ لو، ان کی زندگی سے کچھ سبق سیکھ لو جو تمہارے لیے تمہاری زندگی گزارنے میں مدد کریں گے۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے ان سے کیا سیکھا؟ یہ سن کر اس آدمی نے پوری کہانی بیان کی کہ وہ ان 7 دنوں میں وہاں پر کیا کیا کرتا رہا۔ پوری کہانی سننے کے بعد بزرگ آدمی نے مسکراتے ہوئے بولے کہ بیٹا پہلی سیکھ تو ان چیونٹیوں سے یہ لے سکتے ہو کہ تم نے کتنی بار ان کے گھر کو توڑنے کی کوشش کی، کتنی بار تم نے ان کے گھر کو تباہ کیا، لیکن وہ ہر بار اپنا نیا گھر بنا لیتی تھیں۔ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، اگر وہ ہار مان لیتی تو وہ چیونٹیاں تمہیں وہاں پر نہ ملتی۔ بیٹا ہماری زندگی بھی ہار جیت کا نام ہے، لیکن 1-2 بار ہار ملنے پر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر زندگی کو جینا پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تو اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچ لیتے ہیں۔ جانوروں میں تم نے ایک بات دیکھی ہوگی، اپنی زندگی خود سے ختم نہیں کرتے،
تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جانور نے اپنی جان لے لی ہو، چاہے وہ جانور کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن وہیں پر ہم انسان ایک دو بار ہار ماننے پر اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹا، زندگی تو کوشش کرنے کا نام ہے، اسٹرگل کرنے کا نام ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے موت سے پہلے موت کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ مرنے کے بعد تو تم یہاں سے چلے ہی جاؤ گے۔ تم اس سے پہلے کیوں دکھی ہو رہے ہو؟ اگر ایک گھر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی تو اس طرح کی اور کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔